تشریف فرما عالی قدر عالی مرتبت علماء کرام مداحان رسول انام مکرم سامعین کرام خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المطهرين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حضرات، بعد عشاء سے اب تک آپ تمامی حضرات حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. اس جشن غوث الورا نامی عظیم الشان کانفرنس میں آپ نے بہترین نعتیں اور بہترین تقریریں سماعت کی ہیں. اللہ پاک اس محفل کو، اس کانفرنس کو اپنے حبیب کے طفیل غوث اعظم کے طفیل اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، اور ہم سب کے لیے اس بابرکت محفل نور کو ذریعہ نجات بنائے. میرے نام سے پہلے ناظم صاحب قبلہ عبد الرحیم نظامی صاحب، انہوں نے کہا اب بلا تاخیر مولانا صاحب کو ہم بٹھانے جا رہے ہیں. تو میں سوچ رہا تھا ہائے اللہ، 12 بجے کے بعد بھی کوئی تاخیر ہوگی کیا جو ابھی بلا تاخیر ہے؟ یہاں ہائے اللہ ہی کہا جاتا ہے، سبحان اللہ آپ لوگ کہتے ہیں. بہرحال آپ لوگ اپنی اپنی گھڑی دیکھیں، ٹائم کیا ہوا ہے؟ 12 بج گئے نا. خیر، اب جیسا آپ کہیں جلسہ تو آپ کا ہو گیا.
12 بجے کے بعد 12:15 ہو گئے، چلیے 1:15 ہو گیا، 12:30 بھی ہو جائے گا۔ مجھے سننے میں آیا تھا 12:30 بجے جلسہ ختم کر دیا جائے گا، تو اس حساب سے 15 منٹ باقی بچیں گے۔ 15 منٹ آپ کو سمجھنے سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ ویسے کافی عقل مند ہیں آپ لوگ، کافی باعمل لوگ ہیں، آپ کے لیے 15 منٹ بہت ہے، کیا خیال ہے؟ 15 منٹ میں تو آپ فتح کر لیں گے، تقریر تو تقریر ہے۔ ویسے بعد میں فیصلہ کیا جائے گا کیا کیا جائے، آپ اگر ایمانداری سے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تو پھر کچھ سوچا جائے گا، ورنہ تو 12 بجے کے بعد کوئی زبردستی نہیں کی جا سکتی ہے۔ آپ کی مرضی پر ڈالتا ہوں، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو آگے والی کرسی پر آ جائیں، کرسی جہاں رکھی وہیں رکھی رہنے دیں، تھوڑی سی کرم نوازی کریں، حضور کے نام پر اٹھ کر چلے آئیں 12 بجے کے بعد میں، بس اتنا ہی واسطہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ تھوڑا سا آگے آ جائیں، پیچھے والے لوگ آگے آ جائیں، بس اتنا کر لیں، اور باقی اس سے زیادہ 12:15 بجے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آ جائیں، تیزی سے آ جائیں، کیونکہ واقعی اب کام بلا تاخیر ہی کرنا چاہیے۔ آ جائیے تیزی کے ساتھ آ جائیے، ماشاءاللہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں۔ بیٹھ جائیں۔ ویسے عوام کی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی گڑبڑی کوئی غلطی نہیں ہے، جب آپ تقریر کرنے کے لیے موقع ہی 12:30 بجے 12:15 بجے تک دیں گے تو یہ بیچارے بیٹھیں گے کب تک بیٹھے رہیں گے؟ یہ اس میں ان کی کوئی کوتاہی کمی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں جو کمی ہے ذوق طلب میں ہے۔ بس اتنا کہہ کے گزر جاتا ہوں، باقی کچھ نہیں کہا جا سکتا کدھر سے کمی ہے۔ بیٹھ گئے نا؟ درود شریف سنائیں، بابا سے بلند پڑھیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میرے بعد شاید کوئی نہیں آئے گا، 12 بجے کے بعد اب کوئی نہیں آئے گا۔ یہ بتائیے آپ تھوڑی دیر تقریر سنیں گے؟ اب ادھر ادھر اگل بگل والوں سے نہیں، کمیٹی والوں نے تو خیر 12 بجے بٹھوایا ہے، مجھے ان سے نہیں پوچھوں گا، آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سنیں گے؟ آپ سنیں تو ٹھیک ہے، نہ سنیں تو جیسے میں آیا ہوں بیٹھا تھا ویسے ہی نیچے جا کے بیٹھ جاؤں دوبارہ، ختم معاملہ۔ کیونکہ اب سنانا آپ کو، کمیٹی والے تو کہو 4-5 بجے تک بیچارے جاگتے رہیں، ان کو کیا ہے؟ ہاں خیر، بڑی محنتیں کی ہیں انہوں نے، آپ حضرات نے محنتیں کی ہیں، دور و دراز سے قرب و جوار سے لوگ بھی تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی محنتیں کوششیں برابر فرمائے، اللہ پاک سب کو ان کا بھرپور اجر اور انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ خطبے کے بعد میں نے قرآن پاک کی انتہائی معروف و مشہور آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں ہمارا اور آپ کا پروردگار اللہ جل جلالہ و عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے میرے حبیب آپ لوگوں سے ارشاد فرما دیں، لوگوں سے بتا دیں کہ اے لوگوں
اگر تم اپنے خالق و مالک اپنے پروردگار کو پانا چاہتے ہو، اپنے مالک سے محبت کرنا چاہتے ہو، تو اس کا طریقہ تمہارے مالک نے یہ بتایا ہے کہ میری یعنی آمنہ کے لال کی پیروی اور غلامی کرو۔ ایک طریقہ خدا کو پانے کا، صرف ایک طریقہ، کون سا طریقہ؟ حضور کی غلامی۔ ذرا بولیں نا سبحان اللہ، سب لوگ بولیں، کس کی غلامی؟ بولو اب تک یاد رہ جائے 12 بجے کے بعد، حضور کی غلامی۔ اچھا، اب اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ فرما دو کہ میری یعنی آمنہ کے لال کی پیروی کرو، غلامی کرو، پیچھے پیچھے چلو، ان کے فالوور بن جاؤ۔ جب حضور کے غلام بن جاؤ گے تو پھر تمہیں کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ۔ اب تک تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے تھے، مگر جس دن غلام مصطفیٰ بن جاؤ گے اس دن خود ہی خدا تم سے پیار فرمائے گا، خدا خود تم سے پیار فرمائے گا۔ جب کوئی کسی سے پیار فرماتا ہے، جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، جب کوئی کسی سے اچھی طرح شناسائی حاصل کر کے اسے اپنا بنا لیتا ہے، تو اس میں اگر عیب بھی ہوں، ہزاروں عیب ہوں، تو اس کے عیبوں کو وہ چھپاتا ہے اور اس کی خوبیاں بیان کرتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ بلا تشبیہ و تمثیل، وہ پروردگار ہے، وہ خالق و مالک ہے۔ جب وہ کسی سے محبت فرمائے گا تو وہ کسی کے عیب کو ظاہر نہیں فرمائے گا، بلکہ وہ عیب کو چھپائے گا۔ عیب کو بولو میرے ساتھ، عیب کو چھپائے گا۔ تو اللہ پاک نے دوسرا مزدحجہ فضا سنایا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے لوگو جب تم غلام مصطفیٰ بن جاؤ گے تو اللہ محبت بھی فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف بھی فرمائے گا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مگر اللہ بخشنے والا اور مہربان تب ہے جب تم غلام مصطفیٰ بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ غلام مصطفیٰ بن جاؤ۔ یہ قرآن شریف ہے، کیا ہے بولیں؟ قرآن شریف۔ ایک بار نام تو لے لو کم سے کم، پڑھتے تو تیجا 40واں میں ہو صرف، یا رمضان میں ایک بار سب لوگ کہو کہاں ہے؟ قرآن شریف میں، ہاں قرآن پاک میں۔ سب لوگ بولو قرآن۔ یہ مفید باتیں ہیں، یہ پاکیزہ چیزیں ہیں، ان کا نام لے۔ کہاں ہے؟ قرآن پاک میں۔ میرا کچھ مقصد ہے بلوانے میں، ہاں یہ قرآن میں۔ اگر آپ اجازت دیں، ویسے 12 بج گئے ہیں، 12 بجے کے بعد ہم لوگ مدرسے میں پڑھتے تھے تو ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ جب دن میں 12 بج جاتے تھے تو لاسٹ گھنٹی، جو لاسٹ گھنٹی تو آپ سمجھتے ہیں نا، گھنٹیاں بنائی جاتی ہیں 45 منٹ کی، 40 منٹ کی، پہلی گھنٹی، دوسری گھنٹی، تیسری گھنٹی، اس میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو سب سے جو لاسٹ گھنٹی ہوتی تھی 12 اور 12:30 بجے، اس میں ہم لوگ چاہے بخاری استاذ پڑھائے چاہے مسلم پڑھائے، طبیعت بخاری میں نہیں سیدھا ہانڈی میں لگی رہتی تھی، کیونکہ بھوک لگی رہتی تھی۔ سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں؟ وہی آج مجھے یاد آیا کہ 12:30 اب بھی بجنے والے ہیں، تو اس وقت میں آپ کو اگر کچھ سناؤں سمجھاؤں تو آپ کی طبیعت کہیں اور لگی ہوگی۔ اگر طبیعت ادھر لگائیں تو میں قرآن کی کچھ باریک باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ ہے ادھر؟ چلیے ایک دن 12 ہی بج جائے تو کیا پریشانی ہے، توجہ ادھر رکھیں۔ ویسے اب مشورہ دوں گا، مشورہ ہی دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے، کہ تقریر اب پہلے کرا دی جائے اور نعت 4 بجے تک پڑھوائی جائے۔
نعت کتنے بجے تک پڑھوائی جائے؟ یہ کم ٹائم اس لیے نہیں بتا رہا ہوں تاکہ نعت خواں لوگ ناراض نہ ہوں. کئی بجے تک؟ 4 بجے تک، ہو سکے 5 بجے تک، ہو سکے تو فجر ہی اسٹیج پہ پڑھ کے 8 بجے صبح تک. ہاں ایسا بھی کر سکتے ہیں، لیکن تقریر مہربانی کرا کے عشاء کے بعد 12 بجے سے پہلے 11-12 بجے تک ختم کرا دیا کریں، تاکہ امت کو اب حالات یہ ہیں، آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. قرآن کی تعلیم انہیں، حدیث کی تعلیم، حضور کا فرمان، اللہ کا کلام، اللہ کا فرمان انہیں انہی جلسوں میں سنایا جا سکتا ہے اور بتایا جا سکتا ہے. جمعہ میں بھی بہت وقت کم ہوتا ہے، 15-20 منٹ کا ہوتا ہے، اس میں بھی اگر 2 منٹ لیٹ ہو جائے تو صدر و سیکریٹری اور اس کے علاوہ جتنے ریٹری ہیں وہ سب لیے تلوار کھڑے ہیں، پائیں تو گردن اڑا دیں. کس کی؟ امام کی. کس کی بولو؟ امام کی. ان کا بس چلے تو اسی دن اس کی منڈی اڑا دیں کہ 2 منٹ لیٹ کیوں ہوا، 2 منٹ لیٹ کیوں ہوا. سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں؟ تو وہ بیچارہ ڈرا دبا کچلا پیسا ہوا، وہ بار بار جمعہ میں خود تقریر کرتا ہوں 20-25 منٹ، تو 20-25 مرتبہ گھڑی دیکھتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ 1 منٹ بڑھ جائے. تو ادھر تیر تلوار لیے کھڑے ہیں. جب تک ان کے ہاتھ میں یہ رہے گا، یہ کیا جانے علم کی اہمیت کیا ہے، یہ جانے کیا کہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے. ان کو کیا خبر ہے کہ انہیں معلوم ہو کہ حضور کے فرمان کی چاشنی کیا ہے. یہ تو بس وہی دیکھتے ہیں. اس کے بعد ان کو جلدی نہیں ہوتی ہے. جمعہ کے بعد نکل کر کے گھنٹوں بکواس کریں گے، کسی دکان پہ بیٹھ جائیں گے تو 5 بجا دیں گے شام کو. تب ٹائم کا کوئی خیال نہیں ہے، تب وقت کا کوئی خیال نہیں، وقت کی کوئی قیمت نہیں. مگر جو وقت اللہ و رسول کے ذکر میں لگایا جائے، اس وقت یہ وقت کے بہت بڑے علم بردار نظر آتے ہیں. یہ ہماری قوم کا حال ہے حضرات. تو اب یہی جلسے جلوس بچے ہیں جس میں اللہ کا فرمان سنایا جا سکتا، حضور کی باتیں، دین کی باتیں بتائی جا سکتی ہیں. اس کو بھی آپ 12:30 بجے، 1 بجے، 2 بجے گھسیڑ دیجئے تو یہاں سے بھی خدا حافظ. دین کا خدا حافظ. دین کے لیے اتنا کہا جا سکتا ہے، اب خدا ہی میری کشتی کو بچائے تو بچے، ظلمتیں یاس کی ہیں اور شام ہے طوفانوں کی. بس اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. اب تو ہم لوگ فریادی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. فریاد ہی کر سکتے ہیں. اگر یہ فریاد سمجھ میں آئے تو آئندہ دھیان رکھیے، نہ سمجھ میں آئے تو اپنی مرضی کا تو آپ لوگ کرتے ہی ہیں، جیسا چاہیں ویسا کریں گے. تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں پھر میں تقریر کرتا ہوں. تھوڑا سا پیچھے والے، تھوڑا سا اور آپ آگے آ جائیں. بھیا آپ لوگ ادھر جو بیٹھے ہیں، اگر کوئی ضد نہ ہو تو ادھر والی کرسیاں پر سلم علی سیدنا محمد الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرات پہلے تقریر کا معنی آپ سن لیں. آپ اس چکر میں نہ رہیں کہ میں کرسی ڈھکیلوں گا. میں کرسی ڈھکیلنا نہیں جانتا. تقریر کا پہلے معنی سمجھیں. تقریر کہتے کسے ہیں، پھر آپ خود ہی تقریر کو اس کے وقت پر کرائیں گے. اب تقریر کا معنی بھی لوگوں نے بدل ڈالا ہے. بات یہ ہے کہ علم سے ناشنائی، جہالت کا دورہ یہ ہو گیا. علم کی قدر لوگوں کے ذہن سے بالکل ہی غائب ہو گئی. تقریر کا مطلب یہ سمجھا جانے لگا کہ بندر کی طرح اچھلے، کرسی توڑ ڈالے، خود ہی اسٹیج سے کود پڑے، یہ تقریر ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ تقریر جب ہم دیکھیں اس کی بھی ایک کہانی ہے اور تقریر کی بھی ایک تاریخ ہے. یہ وہ تقریر ہے، یہ وہ خطاب ہے جس نے نمرود کے دربار میں جناب ابراہیم کی صورت میں جب خطاب کیا تو نمرود کا کلیجہ دہل گیا. فَبُهِتَ الَّذِي
نہیں کفر اور کافر مبہوت ہو کر کے رہ گیا، جناب ابراہیم کا جواب نہ دے سکا۔ یہ پہلی تقریر تھی جو جناب ابراہیم نے نمرود کے دربار میں کی تھی، اور اس تقریر میں نمرود کو ایسا مبہوت کیا تھا کہ نمرود لاجواب ہو گیا، اور ایسا لاجواب ہوا کہ آج تک اس کی لاجوابی کے کارنامے قرآن میں موجود ہیں۔ واہ واہ واہ، تقریر تھی۔ یہی تقریر فرعون کے دربار میں ہوئی۔ خطیب جناب موسیٰ ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جب خطاب کیا، سبحان اللہ، تو فرعون لاجواب ہو گیا۔ ذرا بولے نا فرعون۔ لیکن کوئی بتا سکتا ہے کہ جناب موسیٰ نے کرسی ڈھکیلی تھی، مائک توڑا تھا؟ بولو، لاؤڈ اسپیکر تھا ہی نہیں، مشین اڑا دی تھی، ٹریپل بڑھوا کر کے ٹریپل کو غائب کر دیا تھا؟ کچھ نہیں۔ بیس باس بو باس کچھ۔ آپریٹر صاحب بھی ہنس رہے ہیں، یہ لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، سمجھ پا رہے ہیں؟ یہ اگر ہم لوگ سدھر جائیں تو تم اپنے آپ ہی سدھر جاؤ گے انشاءاللہ۔ بولو سب لوگ، بولو انشاءاللہ۔ میں کسی کو نہیں کہتا، اپنے آپ کو کہتا ہوں۔ اگر مولانا ذکی اللہ سدھر جائیں تو آدھے بغیر سدھارے سدھر جائیں گے انشاءاللہ۔ ارے انشاءاللہ بولنے میں کیا جا رہا ہے، یہ تو بولو یار، سمجھ پاتے ہو کہ نہیں؟ تو بہرحال مجھے یہ نہیں بتانا ہے، تقریر کا معنی پہلے سمجھیں۔ تقریر، علماء تشریح فرما ہے، تقریر یہ بنا ہے قرار سے۔ کس سے بنا ہے؟ قرار۔ کہتے ہیں چین نہیں ملتا، قرار نہیں آتا۔ قرار کس کو کہتے ہیں؟ کوئی چیز ایک جگہ ٹھہر جائے اسے قرار کہتے ہیں۔ ذرا بولیں نا سبحان اللہ۔ کوئی چیز ایک جگہ ٹھہر جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ قرار کہتے ہیں۔ اسے چین مل گیا، سکون مل گیا، وہ چیز وہاں پرسکون ہو گئی اور خاموش ہو گئی، اب وہ نہ ہلتی ہے نہ ڈولتی ہے، وہ چیز اس جگہ پر بالکل بیٹھ گئی، نصب ہو گئی، اسے قرار کہتے ہیں۔ اور قرار کا معنی بیٹھ جانا، ٹھہر جانا۔ تقریر یہ باب تفریل کا مصدر ہے، کسی چیز کو ٹھہرا دینا، کسی چیز کو جما دینا، کسی چیز کو اس کی جگہ پر نصب کر دینا، کسی چیز کو بالکل ٹھہرا دینا کہ نہ ہلے نہ ڈولے، نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے، اسے تقریر کہتے ہیں۔ اب اصطلاح شریعت میں تقریر کسے کہتے ہیں؟ تقریر یہ ہے کہ اللہ کا فرمان، رسول اللہ کا فرمان، دین کی باتیں، شریعت کے مسائل غلامان مصطفیٰ کے ذہنوں میں بسا دینا اور بٹھا دینا، یہ اصطلاح شریعت میں تقریر کہتا ہے۔ اور کود پھاند کے بھاگ جانا یہ تماشا کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ بولو، تماشا کہلاتا ہے۔ تو اب تقریر کرنے والوں میں سے 95% ایسے ہیں جن کو تقریر کا معنی ہی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ تقریر کسے کہتے ہیں۔ تو آپ خوب سمجھ سکتے ہو، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، آپ کو اللہ نے شعور بخشا ہے کہ جو تقریر کا معنی خود ہی نہ جانتا ہو وہ تقریر کیا کرے۔ سمجھ پا رہے ہو کہ نہیں؟ تو اب ہمارے یہاں بڑے عجیب تماشے ہو رہے ہیں، بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں پانی کی طرح، اور نتیجہ زیرو۔ نتیجہ کوئی نمازی بنا، کسی نے داڑھی رکھی، بولو کوئی صبح سویرے اٹھ کے فجر میں نماز پڑھنے جاتا ہے، جیسے وہ کل تھا ویسے آج ہے، جلسے کے بعد بھی ویسے ہے، کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ ہوا؟ نہیں ہوا۔ جلسہ کرانے والے، جلسے میں آنے والے اور تقریر کرنے والے، نعت پڑھنے والے، سب کی ایک خواہش ہو کہ آج کے بعد مصطفیٰ کے دین میں انقلاب آ جائے۔ ذرا بولیں نا، مسلمانوں کے اندر دین کی باتیں رچ بس جائیں، اور لوگ اگر اب تک بے نمازی تھے تو ہمارے جلسے کے بعد کچھ نہ کچھ لوگ نمازی ہو جائیں۔ ذرا بولیں، تب تو جلسوں کا کوئی مقصد ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے
تو حق بات کہنے میں کوئی عار نہیں ہونی چاہیے. حق بات کہنا بھی بہت بڑا جہاد ہے. میرے سرکار نے ارشاد فرمایا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر. سب سے بڑا جہاد یہ ہے, سب سے بڑا مجاہدہ یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق گوئی کر جائے, حق بات کہہ لے جائے, اس سے بڑا مجاہد کوئی نہیں ہوتا. سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں؟ تو حق بات اس زمانے میں کہنا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا جہاد ہے. اب چاپلوسی کا دورہ ہے, اب خوش فہمی کا دورہ ہے, غلط تعریفوں کا دورہ ہے, اور اب حق بات کوئی سننا نہیں چاہتا. اب اپنی کمیوں پہ کوئی نظر کرنا نہیں چاہتا. اور وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی جو اپنی کمیوں پر نظر نہ رکھے, اور وہ قوم ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے جو اپنی کمیوں پہ نظر رکھے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو اپنی کمیوں پہ نظر رکھتا ہے وہ اپنی کمیوں کو دور کرتا رہتا ہے, اس کی کمیاں دور ہو جاتی ہیں اور وہ کامیابیوں کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. اور جو اپنی کمیوں کی طرف نہیں دیکھتا, سمجھتا ہے کہ ہم معصوم ہیں اور ہمارے اندر کمی ہی نہیں ہے, تو وہ کمیاں ناسور بنتی رہتی ہیں اور وہ کمیاں اسے لے ڈوبتی ہیں. میرے عزیزو, ہم مسلمان ہیں, ہم حضور کے غلام ہیں, ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں. میرے عزیزو, اللہ نے ہمیں حضور کا غلام بنایا ہے تو ہم منمانی زندگی نہیں گزاریں گے, ہم حضور کا غلام بن کر ہی انشاءاللہ زندگی گزاریں گے. بولے انشاءاللہ. تقریر کا معنی آپ سمجھ گئے؟ یہ ہر کوئی نہیں بتائے گا, کیونکہ تقریر کا معنی بتائیں گے تو اچھل نہیں پائیں گے, تقریر کا معنی بتائیں گے تو اسٹیج پہ کود نہیں پائیں گے, تقریر کا معنی بتائیں گے تو تم کو الو نہیں بنا پائیں گے, اور جو تقریر کا صحیح معنی بتائے گا وہ آپ کو الو نہیں بنائے گا, وہ حضور کے فرامین کا تمہیں جام پلائے گا. سمجھ پا رہے ہو کہ نہیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ سارا علم کلیکٹ کر لیا میں نے اور سارا علم میرے پاس آ گیا, لیکن یہ دکھ کی بات ہے کہ علم کی کمی بہت زیادہ ہوئی اور اب اصلاح ہمارا مقصد نہیں رہا. اللہ پاک ہمارا مقصد بھی اصلاح رکھے اور آپ کا مقصد بھی اصلاح رکھے. ہم اور تم دونوں لڑنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے, ہم اور تم دونوں حضور کا غلام بننے کے لیے پیدا ہوئی ہیں. بنیں گے نہیں انشاءاللہ؟ سب لوگ بولیں انشاءاللہ. اب تقریر شروع کرتا ہوں, تقریر سنیے. پریشان تو نہیں ہوئے نا؟ ایک بات اور سن لیجئے, چریتا کی طرح کڑوا گھونٹ سمجھ کر کے اسے پی جائیے. چریتا پینے سے جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بخار ٹھیک ہوتا ہے. کیا ٹھیک ہوتا ہے؟ بخار. تو یہ سمجھ لو وہی گھونٹ ہے. اگر مولانا ذکی اللہ کو اپنی تعریف اچھی لگے تو مولانا بعد میں ہے, احمق پہلے ہیں. احمق پہلے ہیں. میں جب عالم کلاس میں پڑھ رہا تھا تو مجھے یاد آتا ہے, شاید کتاب کا نام گلزار دبستاں ہے, چونکہ 15-20 سال ہو گئے پڑھے ہوئے, تو اس میں ایک جملہ میں نے پڑھا تھا, احمق را ستائش خود خوش آئے. بے وقوف کو اپنی تعریف اچھی لگتی ہے. کس کو اچھی لگتی ہے تعریف؟ سب لوگ ایک زبان ہو کر بولو, کس کو تعریف اچھی لگتی ہے؟ اور بلند آواز سے, تعریف کس کو اچھی لگتی ہے؟ تو اگر مفتی ذکی اللہ, مولانا ذکی اللہ, قاری ذکی اللہ کو تعریف اچھی لگے تو ان کا اعلان یہاں پر عبد الرحیم نظامی صاحب ناظم اجلاس کو کرنا چاہیے کہ حضرت علامہ و مولانا احمق ذکی اللہ آ رہے ہیں. کیونکہ علامہ ہیں ٹھیک ہے, مولانا ہے ٹھیک ہے, مگر اپنی تعریف اچھی لگتی ہے تو احمق بھی ہیں. کیا ہے بولو؟ اسی دن سے نظامت چھوٹ جائے گی کہ نہیں؟ مولانا ذکی اللہ گریبان پکڑ کے لے پڑیں گے کہ نہیں؟ حق بات کوئی سننا چاہتا ہے؟ ارے بولو نا بھیا, نہیں سننا چاہتا نا. لیکن اگر ہمیں تعریف اچھی لگتی ہے تو احمق ہیں کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے نا یار, بولو نا, ڈرتے کیوں ہو؟ اگر ہمیں تعریف اچھی لگے تو ہم احمق بولو ہیں, اور اگر اپنی تعریف نہیں اچھی لگتی, حضور کی تعریف اچھی لگتی ہے تو غلام مصطفیٰ ہیں. ذرا بولے نا سبحان اللہ. اگر اللہ کی حمد اچھی لگتی ہے تو غلام مصطفیٰ ہیں. اگر غوث اعظم کی منقبت اچھی لگتی ہے تو غلام مصطفیٰ اور غلام غوث اعظم ہے.
سمجھ گئے؟ تو یہ بھی ایک ڈگری ہے. جیسے عالم کورس کرے تو علامہ ہوئے، عالم ہوئے، فضیلت کا کورس کیا تو فاضل ہوئے، ایسے ہی اگر تعریف پسندی کا کورس کر کے چاپلوسی اچھی لگنے لگی اور ہم تعریف پسند ہو گئے تو ایک ڈگری اور ملی کہ ہم احمق ہیں. کیا ہے بولو؟ تو اللہ تم کو ہم کو احمق نہ بنائے، ہمیں تمہیں سب کو غلام مصطفیٰ بنائے. آمین کہہ لو آمین کہہ لو. عقل منداں را اشارہ کافی، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. سمجھ گئے؟ باتیں بڑے سمجھدار لوگ ہیں ماشاءاللہ. سب لوگ کو ایک بار ماشاءاللہ. اچھا ایک بات خوب اچھی طرح یاد رکھیے، تقریر ابھی نہیں کر رہا ہوں. جو کچھ کہا ہے میں نے اپنے آپ کو کہا ہے، جو کچھ کہا ہے میں نے آپ لوگوں میں سے کسی کو کہا، مولانا لوگوں کو کہا، کمیٹی والوں کو کہا، آپ میں سے کسی کو نہیں کہا نا. میں نے اپنے آپ کی مثال دی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، یوں سمجھیں کہ ہم سچ بات ہے جو ہمیں علماء نے بتائی ہے وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. ذرا بولے یار، کم سے کم ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں مجھے سچ بات پہنچانے کا تو ادھیکار دو. اس طرح زبان نہ کاٹ لو کہ بے زبان کر دو، سچ بات پہنچانے بھی نہ دو. ایسا نہیں کرو. علماء کو آزاد کر دو، علماء کی زبانیں آزاد کر دو، اور مصطفیٰ کے لیے انہیں آزاد چھوڑو تاکہ مصطفیٰ کے قدموں میں یہ سب کو لا کے ڈال دیں. ذرا بولیں نا، انہیں آزادی دو، انہیں فریڈم دو. انہیں آزاد تم نے نہیں کیا اور قطعاً آزاد نہیں کیا. تم نے بھینس کی کھوٹے سے بھی زیادہ انہیں باندھ کر رکھا ہے. مسجدوں میں بھی تم نے انہیں قید کیا، مدرسوں میں بھی تم نے انہیں قید کیا. خدا کے واسطے اب انہیں آزاد کرو، کیونکہ ضرورت ہے اب مصطفیٰ کے فرمان کو پوری دنیا میں عام کرنے کی ضرورت ہے. سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، یہ باتیں کاش خدا کرے وقت چونکہ زیادہ ہو گیا ہے آپ کو اثر کر جائے، آپ ان باتوں کو سمجھ جائیں تو پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے. طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ، دو اشک ہی بہت ہیں اگر کچھ اثر کرے. تو دو اشک بہت کچھ اثر کر سکتے ہیں. اب درود شریف کا والہانہ ورد کریں. میں تقریر شروع کرتا ہوں. پڑھیں بلند آواز سے اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آپ اس وقت 12:30 بجے کے بعد مجھے دیکھیے. 12:30 تو ہو گئے ہوں گے نا؟ ایک بار اور گھڑی دیکھ لیجئے لاسٹ مرتبہ. اس کے بعد اب نہ دیکھیے، ہم دونوں لوگ ایک بارگی دیکھیں گے. گھڑی 12:30 ہو گئے نا؟ 12:41 ہو گئے. چلو اب 1 بجے گا، پھر اس کے بعد دوبارہ پھر 12 بجے گا. دن والا ہے نا؟ توجہ ادھر رکھیے حضرات. میں نے خطبے کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. یہ پروگرام بڑی محنتوں اور مشقتوں کے بعد رچایا بسایا گیا ہے. بڑا اچھا انتظام کیا گیا اور بھاری انتظام کیا گیا ہے. اس میں کافی پیسہ بھی لگا ہے. آپ حضرات بھی دور و دراز سے آئے ہیں. مجھے بڑا قلق ہے کہ اگر آپ کچھ لے کر کے نہ جائیں. میرے عزیزو، یہ سب کچھ اس لیے خرچ کیا گیا ہے کہ آپ مصطفیٰ کا پیغام اور دین اسلام کی باتیں لے کے جائیں. اسی لیے تو کیا گیا ہے. اس لیے اب کسی طرف نہ جا کر کے میں چاہتا ہوں کہ اصل مقصد کی طرف آئیں. مجھ سے پیشتر عزیز گرامی برادر اصغر حضرت مولانا شان محمد صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی، بڑا عمدہ خطاب کیا. یہ میں دل میں خوش ہو رہا تھا کہ ان کی تقریر بڑے اچھے ٹائم میں ہو رہی ہے. جتنی تقریر یہ بڑھا پائیں اتنی بڑھا دیں. اسی لیے میں جلدی وہاں سے آ نہیں رہا تھا. مجھے معلوم تھا کہ میرا نمبر 12 کے بعد آئے گا تو ہمارا چھوٹا بھائی ہی کچھ پیغام دے کے چلا جائے. ذرا بولیں. یہ میں سمجھ رہا تھا. تو میں سوچ رہا تھا کہ
ایک ہی تقریر اچھی طرح ہو جائے، بڑا اچھا پیغام انہوں نے دیا، اسی پیغام پر عمل کریں تو پیغام جا چکا ہے، پیغام جا چکا ہے۔ اب ادھر سے جو ملے وہ اسے ایکسٹرا سمجھیں۔ حضرات، اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اے حبیب آپ فرما دیں، کیا فرما دیں؟ ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اسے سمجھنے کی کوشش کریے۔ بڑے بڑے ٹوپی والے اسے سمجھ نہ پائے، بڑے بڑے علامہ یہاں اسی بات کو نہ سمجھ پائے، انہیں ٹھوکر لگی اور وہ کچھ کا کچھ بکنے لگے اور کہنے لگے۔ اگر آپ اس ٹائم رات کے دوسرے پہر میں یہ بات سمجھ جائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ کبھی کوئی بھی آپ کو مصطفیٰ سے برگشتہ نہیں کر سکتا ہے۔ ذرا بولے، یہ میرے رب کا فرمان ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنی صفائی کے ساتھ میرے مولا نے ارشاد فرمایا۔ اللہ نے دو ٹوک بات کی، فرمایا قل، اے میرے حبیب آپ کہہ دیں، آپ فرما دیں، کس سے؟ پوری دنیا والوں سے، تمام امت سے، کیا فرما دیں؟ ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے